بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بڑا اچھا جواب دیا. اچھا مجھے ارے یاد آیا, اس میں ایک جواب ہے. ایک ہمارے بھائی نے پاکستان سے, ابھی کل میں گیا آفس تو مجھے یہ خط آیا, پاکستان سے آیا ہے, پاس سید معراج ربانی حفظہ اللہ, تاریخ مجید ولد عبد المجید مرحوم, پنج کرائیں کمال پور تحصیل اور ضلع فیصل آباد پنجاب پاکستان, وہاں سے آیا ہے. خط بڑا لمبا چوڑا ہے لیکن میں مختصر آپ کو ان کی بیچارے کی کہانی. آج تو ٹائم کا کوئی پابندی نہیں ہے, آج آخری دن ہے, آج میرا دن ہے, آج بیٹھو, پتہ نہیں اس کے بعد 2 مہینے کے بعد ملو گے کہ نہیں ملو گے. بھاگ بھی جاؤ گے تو کوئی پرابلم نہیں, نو پرابلم. بھاگو گے تو نہیں, ہاں چلو ٹھیک ہے الحمدللہ. تو پھر ہماری نیتیں آپ کی نیتیں متحد ہو گئی تو بڑی اچھی بات ہے. یہ بیچارے نے لکھا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم شیخ معراج ربانی صاحب, میں آج کل آپ کی تقاریر کی سیڈیز بہت ذوق اور شوق سے دیکھ رہا ہوں. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. میں نے گھر اور مسجد میں ایک لائبریری بنائی ہے جو اسلامی لائبریری کے نام سے میرے گاؤں میں مشہور ہے. اس میں دینی اور دنیاوی سیڈیز موجود ہیں جو مسلمان بھائیوں کے تعاون سے چل رہی ہیں. سیڈیز میں زیادہ تر تعداد شیخ معراج ربانی صاحب کی ہے. وہ اس لیے کہ میرے گاؤں میں زیادہ لوگ بدعتی اور بدعقیدہ لوگ رہتے ہیں, خدا پر امید کم اور قبروں پر زیادہ رکھتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کی تقاریر کی سیڈیز رکھی ہوئی ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں. میرے گاؤں میں زیادہ تر لوگ اہل سنت یعنی بدعتی ہیں اور وہ زیادہ زمیندار لوگ ہیں. یہ لوگ 11ویں کنڈے, جشن عید میلاد النبی, شب برات اور محرم میں 10 محرم کو کھجی ٹھٹھی پر زیادہ ایمان رکھتے ہیں. کجی ٹھٹھی پتہ نہیں پاکستان کی اپنی خاص زبان ہوگی ہے نا, رکھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کی, سب کو بتائے ہوئے مسجد جاتے ہیں, سب کو بتا کر کے مسجد جاتے ہیں. ہر جمعرات کی شب مغرب سے پہلے قبروں پر پھول نچھاور کرتے ہیں, ان پر سجدے کرتے ہیں. اگر بتیاں جلاتے ہیں, قبروں پر بغیر پکے چاول اور دال پھینکتے ہیں تاکہ پرندے کھائیں, ثواب ملے. یہ سنو. اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں حضرت غوث اعظم جس ولی اللہ کو یہ سمجھتے ہیں, اپنے گھروں میں ان کی تصاویر کو لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ تو پکا اہل سنت ہے, اس کے گھر میں غوث پاک کی تصویر ہے. جو جہالت کی حدیں دیکھیں آپ. کچھ کہتے ہیں کہ میرا فلاں پیر ہے, کچھ کہتے ہیں فلاں پیر ہے. ایک دفعہ یہ ذرا سننا ہے, یہ سننا. کچھ کہتے ہیں میرا فلاں پیر ہے, ایک کچھ کہتے ہیں میرا فلاں پیر ہے. ایک دفعہ اسی موضوع پر میری ایک طوطے سے بہت بات ہو گئی. طوطا آپ سمجھتے ہیں بیٹا, بہت اچھی طرح طوطے سمجھتا ہوں. میٹھا میٹھا اسلامی بھائی, اسے وضاحت کیے. طوطے وہ میٹھے میٹھے, وہ ہری پگڑی چلے ہری ہمارے یہاں بامبے اور حیدرآباد میں زیادہ چل رہے ہیں. میں جا رہا ہوں 2 تاریخ کو حیدرآباد انشاءاللہ. ان طوطوں کی پہلے انہیں حلال کروں گا, ذلیلوں کو انشاءاللہ. ان کی خبر لینی ہے. میٹھا میٹھا اسلامی بھائی. وہاں وہی کہنے لگا, اجی چھوڑو, اہل حدیث لوگوں کا تو کوئی پیر ہی نہیں ہے, یہ تو بنا مرشد کے ہیں. تو میں نے جواب دیا, بھائی پیر تو ہے, وہ ہے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اہل حدیثوں کے پیر ہیں. تو وہ کہنے لگا وہ تو سبھی کے پیر ہیں, اس کے علاوہ یہ سن کر مجھے کچھ طیش آ گیا, غصہ بھی آیا. میں نے کہا اچھا ان کے علاوہ آپ کا پیر کون ہے نا, ان کے علاوہ آپ کا پیر کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا پیر فلاں ہے. میں نے کہا اچھا تمہارا باپ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا لال دین. میں نے کہا وہ تو ہے ہی ہے آپ کا باپ, اس کے علاوہ. کیا جواب ہے, دیکھیں اللہ کیسے کیسے جواب سکھاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو مجھ سے لڑنے لگا. میں نے کہا جس طرح تو نے اپنا دوسرا باپ برداشت نہیں کیا, اسی طرح میں نے بھی دوسرا پیر نبی کے علاوہ برداشت نہیں کیا. ایک دفعہ 11ویں کے ختم کے باب میں یہاں ایک کانفرنس ہوئی. حضرت علی حجویری کے دربار سے ایک مولانا صاحب آئے اور انہوں نے یوں علم گلم احادیث بیان کی جو ہم نے آج تک سنی ہی نہیں, اور کہا کہ تم لوگ یہ 11ویں کا ختم شریف نہ چھوڑنا, یہ تو ولی اللہ ہیں اور یہی آپ کو جنت میں لے جائیں گے, اور قبر میں بھی آپ کو کچھ نہیں ہوگا ان کی وجہ سے. استغفر اللہ.
یہاں تو لوگ یعنی یہ مشرک جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ہے نا، حالانکہ ان میں سنت کی تو ایک رتی بھی نہیں پائی جاتی. مسجدوں میں صبح ہوتے ہی 11ویں شریف کا آج ختم شریف ہے، اس سلسلے میں پیسے اکٹھے کیے جائیں گے، اس نیکی کا کام میں دل کھول کر حصہ لیں اور اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں. یہاں اعلان کیا جاتا ہے اگر یہاں کسی کا فوت ہو جائے تو یہ لوگ دوسرے دن ہی آج فلاں کے ایصال ثواب کے لیے قل شریف کا ختم شریف ہے، ختم میں حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں. اس طرح مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں اور ختم شریف میں نبی کریم کے امام مبارک، مہر مبارک، پاؤں مبارک کی تصویروں کو رکھ کر ان کا واسطہ اور وسیلہ دیا جاتا ہے کہ اس مردے کے گناہوں کو بخش دے. وہ یعنی اب حد ہو گئی. نبی کا وسیلہ تو اپنی جگہ رہا، اب تو تصویروں کے وسیلے، جوتوں کے، نبی کے نالے مبارک کی تصویریں، فوٹوز، انہیں وسیلہ بنایا جاتا ہے. وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جاتا ہے کہ آپ بخش دیں، اللہ سے نہیں. یہ لوگ بھی نبی کریم سے کہتے ہیں جس طرح آپ نے ان مشرکوں اور بدعتیوں کے چہروں سے نقاب اٹھایا ہے، کم از کم میرے ملک میں کسی نے بھی ایسی جرأت نہیں کی. بہرحال یہ تو اس کا مبالغہ ہے، اللہ اس کا حسن نیت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں ایک سے ایک اہل علم موجود ہیں اور الحمدللہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا بے باک اور شیر ہے نا، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے خطباء اور علماء ہیں. ہم تو طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ کبر سے محفوظ رکھے. بہرحال یہ اس بھائی کا حسن ظن ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے جزائے خیر دے ہے نا. کسی نے بھی ایسے گاؤں میں ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا تو جس کی وجہ سے اہل سنت والوں نے لائبریری کو بہت نقصان پہنچایا تھا، سی ڈیز وغیرہ توڑ دیں اور کیسٹوں کو بھی توڑ دیا تھا اور الٹا پھر مجھ پر کیس بھی کر دیا گیا اور میرے پیچھے کچھ لڑکے لگا دیے کہ دیکھو کہ یہ اس ربانی کی سی ڈیز کہاں سے کروا کر لاتا ہے اور پھر اس کو جا کر پوچھیں گے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ آپ کو اسی طرح ان بدعتیوں اور مشرکوں کے چہروں سے نقاب کو بے نقاب کرنے کی توفیق دیتا رہے اور آپ ان کی گندی کرتوتیں مسلمان بھائیوں کے سامنے لاتے رہیں تاکہ آپ کی اور ہماری بھی آخرت اچھی بن جائے. آمین. میرا تعارف اس طرح ہے، میرا نام طارق مجید ہے اور میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک انڈسٹریل شہر فیصل آباد میں رہتا ہوں. شہر کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام چک 8 جیم با پنجگرائن کمال پور ہے. میں اہل حدیث ہوں. باقی میرے خاندان کے لوگ جیسے چاچا تایا یہ سب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے میرا ان سے لین دین کچھ کم ہے. اسی لیے میں نے اپنے دین کی خدمت کے لیے ایک لائبریری بنائی ہے جس کا کچھ خرچ مرکزی جامع مسجد برداشت کرتی ہے اور وہ کچھ دیتی رہتی ہے، جس سے اب کام اس مہنگائی کے دور میں چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. لائبریری میں آپ کی بہت سی سی ڈیز اور کیسٹیں ہیں اور ملکی علماء کرام کی بھی ہیں، لیکن لوگ جو اہل حدیث ہیں وہ زیادہ تر آپ ہی کی سی ڈیز دیکھتے ہیں. میرے خاندان کے لوگ میری اس حرکت سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئے. میرے والد محترم عبدالمجید کو کچھ سال پہلے وفات پا گئے تھے. ان کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی کسی کا ڈر نہیں رہتا تھا. ان کی وفات کے بعد خاندان کے زیادہ تر لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں اور مجھے کافی مالی مشکلات کا سامنا کر پڑا ہے. اس لیے آپ شیخ معراج ربانی صاحب میری کچھ مالی مدد کریں جس سے میں لائبریری کا کام چلا سکوں. جامع مسجد مرکزی شہر میں اب کچھ نہیں ملتا، اس لیے قلم اٹھا کر ایک دینی بھائی دین کے خادم کو خط لکھ رہا ہوں. آپ اپنی کچھ خدا کرے کہ سی ڈیز بھی بھیجوا دیں اور مخیر حضرات سے مالی تعاون کی بھی اپیل کریں جس سے یہ کار خیر پھر سے پہلے کی طرح آپ لوگوں کے تعاون سے چل پڑے. اب رمضان شریف کی بھی آمد ہے. میری بہن کی بھی شادی ہے. پہلے میرے خاندان میں میری شادی نہیں ہوتی تھی کہ یہ تو اہل حدیث ہے، یہ تو ولیوں کو نہیں مانتے، اس کو تو لمبی داڑھی ہے، اس طرح کی باتیں تھیں. لیکن میری بہن کا رشتہ ایک نیک اور اچھے اہل حدیث گھر میں ہو گیا ہے الحمدللہ اور ہونے والا ہے، تو اس کی شادی کے سلسلے میں مجھ سے ضرور تعاون کریں. اسلام کی روح سے ایک مسلمان کی بہن تمام اہل اسلام کی بہن ہے اور ایک مسلمان کی بیٹی تمام اسلام کی بیٹی ہے. اپنی اس اسلام کی بیٹی کے لیے شادی میں میرا ہاتھ مالی تعاون کریں اور خدا اور کرنے والی سی ڈیز بھی بھیجیں. اچھا، اور سی ڈیز بھی بھیجیں اور ہاں اپنا موبائل نمبر بھی ضرور لکھ کر بھیجیں تاکہ آپ سے فوری رابطہ ہو سکے. اور آخر میں اللہ سے آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. اللہ آپ کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے. آپ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں. آپ کی خوشبو سے ہم لوگ بدعات سے بچتے رہیں. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ آپ کو امام کعبہ بنائے اور آپ بدعتیوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہی نہ ہونے دیں. اللہ آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے اور دنیا کی ہر خوشی سے آپ کا دامن بھر دے. اللہ آپ کو زندہ رکھے تو قرآن و سنت پر اور موت آئے تو شہید کی موت آئے. اللہ آپ کے خاندان کو اور آپ کے دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا فرمائے.
आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखें इस भाई का ख़त कितना प्यारा और कितना यानी सबक आमोज़ और कितना, यानी कल मैंने जब मैं पढ़ा तो वाकई मेरी आंखें भर आईं और मैं सोचा कि किसी कल मौका नहीं मिला, ऐसा कैसी कोई बात नहीं आई, तो कल टाइम भी कम था तो मैं सोचा कि सुनाऊं आप लोगों को कि देखें कि किस तरह से अल्लाह के बंदे मुल्कों के अंदर मौजूद हैं और कहीं भी रहें दीन की खिदमत कर रहे हैं। और अकेला है वो अपने गाँव में, अकेला, ख़ानदान भी नहीं, कोई भी नहीं, फिर भी डटा हुआ है। ये हक़ की अलामत है। ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी हौसला अफजाई की बात है जो ये कहते हैं कि मैं अकेला हूँ। आप अकेले नहीं हैं, आपका अल्लाह आपके साथ है। जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में कहा था, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा अल्लाह के नबी यहाँ तो अभी कुफ़ार अगर पाँव देख लें तो हमें देख लेंगे, तो अल्लाह ताला ने कुरान में उस कौल को नकल फरमाया। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह जिसके साथ होता है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि एक जवाब तो ये हो गया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में दिया है ना। पांचवा जवाब, एक जवाब पांचवा ये भी हो सकता है कि बनु उबैद अल-क़द्दाह जो अब्बासी दौरे हुकूमत में मिस्र और मगरिब पर मुसल्लत हो गए थे, मसर और मगरिब को क्या कहा जाता है? मोरक्को। इस पर बनु उबैद अल-क़द्दाह अब्बासी दौरे हुकूमत थी, उस दौरे हुकूमत था और उसमें मुसल्लत हो गए थे। वो सब के सब कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते थे, इस्लाम के दावेदार थे, नमाज जुमा और दीगर नमाजें बाजमात अदा करते थे। लेकिन उन्होंने जब बाज़ मसाइल में शरीयत की मुखालफत की जो ज़ेर बहस मसले से बहुत कम है, जो तौहीद के मसले से बहुत कम अहमियत वाला मसला था, तो उलमा ने उनके कुफ्र और उनसे जंग के बारे में मुत्तफ़क़ा राय दी और उनके शहर को दारुल हर्ब करार दिया। चुनांचे मुसलमानों ने उनसे जंग की और उनके ज़ेर तसर्रुफ़ तमाम शहरों को आज़ाद करवाया। क्यों? जबकि शरीयत का मसला था, मामूली मसला था, लेकिन उसके बावजूद भी अहले इल्म ने फतवा दिया कि ये कौन है? ये दारुल हर्ब हैं और इनसे जंग की जाए और इनसे मुसलमानों के मुल्क आज़ाद कराए जाए। भले ये नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इन्होंने जो है ये कुफ्रिया काम किया है जो तौहीद से मुख्तलिफ था। एक जवाब ये भी हो सकता है, ये जवाब एक ये है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अगर किसी इंसान के तौहीद के अंदर है ना, तौहीद के अंदर अगर कमी है या तौहीद के अंदर शिर्क है, तो उसकी नमाज, उसके रोजे, उसके हज और उसके ज़कात। हाँ, एक जवाब यह भी हो सकता है कि पहले लोगों को काफिर कहने की वजह यह थी कि उन्होंने शिर्क को और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब को और कुरान की तकज़ीब को और इनकार क़यामत को इकट्ठा कर लिया था। एक जवाब ये भी हो सकता है, जो तुम कहते हो ना कि हम तो नबी की तकज़ीब नहीं करते, कुरान की तकज़ीब नहीं करते, तकज़ीब यानी झूठा नहीं करते, आखिरत को नहीं झुटलाते, नबी को नहीं झुटलाते, कुरान को नहीं झुटलाते, हम तो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जहां उनका जुर्म ये था कि वो शिर्क करते थे, वहीं उन्होंने तकज़ीब को भी, कुरान के झुटलाने को, नबी के सब कुछ। अरे जब आदमी मर गया, रूह निकल गई, तो कहते हैं ना कि मुर्दे पर 1 मन मिट्टी क्या 9 मन मिट्टी क्या, दोनों बराबर है। जब एक आदमी तौहीद से निकल गया तो वो रसूल को झुटलाए या रसूल को माने, कुरान को माने, आखिरत को माने, फायदा क्या? या सबको झुटला दे, दो सब बराबर है कि नहीं? मुर्दे पर 1 मन मिट्टी, 9 मन मिट्टी, 1 मन और सही, क्या मुश्किल हो सकती है उससे? अच्छा, छठा जवाब, इसे यह भी बताया जा सकता है कि इन अबवाब का क्या, उन अबवाब का, उन बयानों का क्या मतलब होगा। जरा मुझे बताओ कि कलमा पढ़ने वाला कभी जहन्नम में नहीं जाएगा या हर कलमा को मुवाहिद हो सकता है? जरा हमें इसका जवाब बताओ कि उन अबवाब का, फसलों का क्या जवाब होगा जो मज़ाहिब अरबा के उलमा ने अपनी अपनी किताबों में बांधे हैं कि बाबो हुक्मिल मुर्तद, बाबो हुक्मिल मुर्तद के हुक्म का बयान। मुर्तद किसको कहते हैं? इर्तद्दो के माने दीन से फिर जाने वाला, और दीन से फिर जाने वाले का मतलब ये नहीं कि टोटल इस्लाम से निकल जाने वाला, नहीं, मतलब इस्लाम का इनकार करने वाला, वो तो है ही है। किसी भी दीन के किसी एक हिस्से का भी इनकार करने वाला क्या हो जाता है?
ہاں باہر ہو جاتا ہے۔ مرتد وہ شخص ہوتا ہے جو اسلام لا کر کفر کی راہ اختیار کر لے۔ پھر ارتداد کی بہت سی قسمیں بیان کی ہیں، ان میں ہر قسم سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، اس کا خون بہانا، مال لینا حلال ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کر دی ہیں جن کے ارتکاب سے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہنسی مذاق میں کفریہ کلمہ زبان سے ادا کر دے، چاہے دل میں اس پر ایمان نہ ہو تو بھی وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کا مذاق اڑا دیں، اللہ کے نبی کا مذاق اڑائیں، بھلے آپ کے دل میں احترام ہے، نماز کا مذاق اڑائیں، داڑھیوں کا مذاق اڑائیں، آدمی مرتد ہو جاتا ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے اس سے، بھلے آپ کے دل میں اس کا کچھ بھی ہو، لیکن یہ کلمہ شریعت اسلامیہ ایسے شخص کو کیا کہتی ہے؟ یہ مرتد ہو گیا ہے۔ حالانکہ توحید کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت اتنی نہیں ہے، لیکن تمسخر اور مذاق اور ہنسی، اور یہ ایک تو یہ نمبر ساتواں جواب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا کیا؟ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہو گئے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی کلمہ کفر کی بنا پر کافر کہہ دیا، ایک ہی کلمہ، حالانکہ وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زمانے میں موجود تھے، نبی کے جھنڈے کے نیچے تھے، آپ کے ساتھی تھے، آپ کے ساتھ جہاد میں گئے تھے، اور وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں، اور وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ غزوہ تبوک میں۔ آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکاتیں دیتے تھے، حج کرتے تھے، توحید کو مانتے تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا فقد کفرتم بعد ایمانکم، پوچھو کیا تم اللہ تعالیٰ اس کی آیتوں اور رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے؟ معذرتیں مت پیش کرو، تم ایمان کے بعد کفر کے مرتکب ہو گئے ہو، کافر ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ بیٹھ کے کچھ منافقین تھے، کہتے تھے یہ بڑے بڑے پیٹوں والے موٹے موٹے کل دیکھیں گے کیا جہاد کریں گے، بس یہی بات کی تھی۔ اللہ کے نبی کو بھی، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی، سب اللہ نے آسمان سے آیت اتار دی کہ یہاں بیٹھ کر کے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی نکیلیں پکڑ پکڑ کر معافیا مانگ رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہماری نیت توہین نہیں تھی، ہم صرف ایسے ہی مزہ لے رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے۔ اور اللہ آسمان سے آیتیں اتار رہا تھا کہ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ، کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ مذاق تمہیں بہت مہنگا پڑا، تم مومن تو تھے لیکن اس کلمہ کفر کی اس حرکت کی وجہ سے تم کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، خلاص کافر ہو گئے۔ تو جب ایک کلمے کی وجہ سے آدمی کافر ہوا، یہاں تو پورا سر سے لے کر پیر تک کفر میں ڈوبا ہوا جناب علی۔ اللہ مسجد ویران ہے، مزاریں آباد۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صراحت فرما دی ہے کہ وہ ایمان کے بعد کافر ہو گئے تھے، حالانکہ وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے ایک کفر کی بات کہی تھی جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بات مذاق میں کہی تھی۔ اب ان کے اس شبہے پر غور کریں کہ تم ان لوگوں کو کافر کہتے ہو جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، جہاد کرتے تھے، نبی کے ساتھ تھے، نبی کے جھنڈے کے نیچے تھے۔ اب ان لوگوں کے اوپر بھی غور کریں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ان کی کیا للو پنجو، وہ تو نبی کے ساتھ تھے جب ان کا حقیقت پائیے یہ ہو گیا تو تم تو 1400 برس کے پیداوار کہاں سے پتہ نہیں تمہارا کیا ہے۔ ایک جواب، 8واں جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر کردہ دلائل کی مزید وضاحت کے لیے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بھی دلیل ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے کچھ افراد نے مسلمان عالم اور نیک ہونے کے باوجود، مسلمان تھے، عالم تھے، نیک تھے، نبی کے ساتھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اس کے باوجود حضرت موسیٰ سے کیا کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دیں جس طرح لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں۔ الٹا مشرکین ان واقعات تو وہ جب تو کیا ہے، الٹا مشرکین اس سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جن افراد نے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ کہا تھا وہ کافر تو نہیں ہو گئے تھے، اسی طرح صحابہ کرام کو وہ ذات انوات کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، ذات
انواد کا واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا تھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کون تھے؟ ابو سعید خدری تھے. صحابی نے کہا کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک درخت بنا دو، ہم تلواریں لٹکائیں جس طرح کفار لٹکاتے تھے. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ واقعی تم نے وہی بات کہی ہے جو موسیٰ کے قوم نے موسیٰ سے کہی تھی، ہے نا، تم نے بھی وہی بات کہی ہے نا. تو ان دونوں واقعات سے کیا نتیجہ نکلا؟ ان دونوں واقعات سے تب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں نے مطالبہ کیا تو کافر کہاں ہوئے، وہ کافر تھوڑی ہو گئے. ہم کہتے ہیں ہاں کافر تو نہیں ہوئے، لیکن اگر واقعی ان کے لیے معبود بنا دیا جاتا تو وہ کافر، اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات انواد بنا دیتے تو اگر وہ اس طرح کا درخت پوجتے تو وہ کافر. تو بنا لیے نا سر، اب بعد میں تو خیر بنا لیے، اسی لیے تو کافر ہوئے. دونوں واقعات کے فائدے ہیں. نمبر ایک، بعض اوقات ایک مسلمان بلکہ مسلمان عالم بھی شرک کی کسی قسم میں غیر شعوری طور پر مبتلا ہو سکتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم مبتلا. دوسرا یہ کہ علم کی اور غلط عقائد اور اعمال سے بچاؤ کی فکر اور جستجو ہمیشہ آدمی کو ذہن میں رکھنی چاہیے. نمبر تین، توحید اور شرک کا جس کو علم نہ ہو وہ کہے کہ میں نے مسئلہ توحید سمجھ لیا ہے تو یہ اس کی پرلے درجے کی جہالت ہے اور شیطان کا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. نمبر چار، اگر مسلمان مجتہد لا علمی میں کلمہ کفر کہہ بیٹھے اور متنبہ ہو کر فوراً توبہ کر لے تو اس سے وہ کافر نہیں ہو جاتا، جیسا کہ بنی اسرائیل اور صحابہ کرام نے کیا. نمبر پانچ، اگرچہ ایسا شخص کافر نہیں ہو جاتا مگر اس کو سخت الفاظ میں تنبیہ ضرور کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تھا. کیا کہ واللہ لقد قلتا، تم نے وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہی تھی. ٹھیک ہے. ایک شبہ مشرکین کا اور بھی ہے. مشرکین کی طرف سے ایک شبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ، پورا واقعہ میں مختصراً آپ کو بتاؤں، بس مختصر بتا کے میں وہ نچوڑ. حضرت اسامہ جنگ میں گئے، تلوار اٹھائی، ایک شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت اسامہ نے قتل کر دیا. شکایت پہنچی نبی کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کیا تو نے اس لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، تلوار کے ڈر سے اس نے لا الہ پڑھا. تو آپ نے فرمایا شققت صدرہ، کیا تو نے اس کے سینے کو کھول کے دیکھا تھا؟ ہم تو بری ہیں اس خون سے. کیوں تو مشرکین یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے لا الہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا. تو انہوں نے کیوں قتل، ان کی قتل پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ پلائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ آدمی پڑھ لے تو مسلمان ہو جاتا ہے، کافی ہے اس کے لیے. پھر اسے تم کافر نہیں کہہ سکتے. پھر تم اسے کافر، شبہ سمجھ میں آ گیا؟ پھر تم اسے کافر نہیں کرتے. وہ سامان جیسا کیا. اسی طرح اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے اس وقت تک جنگ کا حکم دیا جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے. تو جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ کہنے تو بات ختم، لا الہ کہہ لیا تو ختم. اب وہ مسلمان ہو گیا تو اب اسے کافر کیوں کہتے ہو؟ وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کہتے ہیں. وہی شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ گو اور شرک، ان احادیث مذکورہ سے جاہل لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جو چاہے کرتا پھرے، نہ اس کو کافر کہا جائے نہ قتل کیا جائے. حالانکہ علم والے لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب سنو یہاں سے جواب، کہ یہودیوں سے جنگ کی، انہیں قید کیا، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے تھے. کیوں کیا اللہ کے نبی؟ مطلب پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں. آپ کے فرمان کا کچھ اور مطلب ہے، وہ مطلب بعد میں آ رہا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بنو حنیفہ سے جنگ کی، حالانکہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، اسلام کے دعوے دار تھے. وہ لوگ بھی اپنے زعم میں مسلمان تھے جن کو حضرت علی نے آگ میں جلا دیا تھا، تھے کہ نہیں تھے؟ لطف کی بات تو یہ ہے کہ یہ جاہل اس بات کو مانتے ہیں کہ جو کوئی قیامت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس کو قتل کر دیا جائے اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو. اور جو شخص ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دے وہ کافر ہے، اس کو قتل کیا جائے چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو. یہ کیسی بات ہے کہ جو شخص کسی فروعی مسئلے کا انکار کر دے اس کو تو کلمہ گو ہونا کا کوئی فائدہ نہ دے، مگر توحید کا انکار کر دے، تمام انبیاء علیہ السلام کے دین کی جو اصل ہے اس کو کلمہ پورا فائدہ دے. یہ عجیب حیرت کی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے دراصل ان حدیث کا معنی و مفہوم سمجھا ہی نہیں. حضرت اسامہ نے وہ ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا. اس قتل کی وجہ یہ تھی کہ حضرت اسامہ کا خیال تھا کہ کلمہ پڑھنے والا مال و جان کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے. اور مسئلہ سنو، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اسلام کا اظہار کرے
تو اس سے ہاتھ روک لینا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، جب تک کہ اس سے خلاف اسلام کوئی کام سرزد نہ ہو۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ ہم بھائی سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، آپ بھی مسلمان۔ یہی کل کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ مومن اور مسلم میں فرق بھی، اور کافر اور کیا کہتے ہیں مشرک میں فرق۔ تو کافر تو کہتے ہیں ہر انکار کرنے والا نماز کا روزہ کو کافر ہے، عام ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر کافر مشرک ہو، البتہ ہر مشرک ضرور کافر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کافر اللہ ہی کا انکار کرتے تو بھائی ہے کافر۔ یہ آیت اس قتل کی وجہ تو وصول یہ ہے، قانون شریعت کا یہ ہے کہ جب کوئی لا الہ الا اللہ کا اظہار کر دے، پڑھ لے تو بات ختم۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہاتھ اسے روک لے۔ کب تک؟ جب تک کہ خلاف اسلام کوئی چیز اس سے سرزد عقیدے کا ہو، عمل کا ہو، کسی کا نہ سرزد ہو، تب تک۔ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم راہ الہی میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اسی طرح دوسری احادیث کا مفہوم بھی وہی ہے جو ہم نے بیان کیا کہ جو شخص اسلام اور توحید کا اعلان کرے اسے ہاتھ روک لینا واجب ہے جب تک اس سے کوئی خلاف اسلام بات سرزد نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلتہ بعد ما قال لا الہ، کیا تو نے اس کو لا الہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا؟ اور ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ اسی طرح خوارج کے متعلق کیا خیال ہے؟ خوارج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اینما لقیتموہم فاقتلوہم لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، جہاں پاؤ اے لوگو ان کو قتل کر دو، اگر میں نے ان کو پا لیا تو قوم عاد کی طرح ان کا قتل عام کروں گا۔ اور یہ خوارج کون ہیں؟ حالانکہ خوارج لوگ بظاہر بے حد عبادت گزار اور ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تکبیر، تحلیل، تسبیح، یہاں تک کہ بعض صحابہ اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں حقیر خیال کیا کرتے تھے، اتنی عقیدت اتنی محبت سے نمازیں پڑھتے تھے، وہ مسجدیں آباد کرتے تھے۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ ان خارجیوں نے حضرات صحابہ سے ہی علم دین حاصل کیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے خوارج جو حضرات صحابہ کے سامنے زانویہ تلمس طے کر کے بیٹھتے تھے، طالب علم بن کر کے ان سے علم حاصل کیا تھا، مگر یہ تمام سب چیزیں انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں پا گیا تو قوم عاد کی طرح انہیں قتل کروں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں سے جنگ کرنے اور صحابہ کے قبیلے بنو حنیفہ سے جنگ کرنے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آدمی ذرا بھی کفر کر دے تو اس کا سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ قبیلے بنو مستلق، ان کا بھی واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ بنی مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور یہ واقعہ کئی دفعہ آپ لوگوں نے تقریروں میں بھی سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو بنی مستلق نے انکار کر دیا، وہ شخص بھی راستے ہی سے لوٹ آیا، اس نے کہا انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ جاؤ فوج لے کر کے اور دیکھو اگر دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان سے جہاد کرو۔ خالد بن ولید گئے، دیکھا اللہ لشکر آ رہی، امیر قریہ جو تھا وہ بیچارہ باہر نکلا، ہاتھ اٹھا کہ کیا ہوا، کہا تم لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے جہاد کرو۔ انہوں نے کہا کس نے انکار کر دیا؟ بولے اللہ کے نبی کا ہرکارا نہیں آیا۔ بولے کوئی نہیں آیا ادھر، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ہمارے آنگن میں زکوٰۃ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، چل کے دکھا دو۔ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عامل بھیجے، میں اس کے ساتھ بھیجوں۔ اللہ، اتنا بڑا فراڈ۔ لیکن ایک زکوٰۃ کے انکار پر اللہ کے نبی نے فوج کشی کی، جبکہ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے۔ تو جو توحید کے خلاف باتیں کرے اور توحید کا مذاق اڑائے اور توحید میں گھوٹالا کرے، بتاؤ اس کے خلاف تلوار نہیں نکالی جا سکتی؟ وہ کافر و مشرک نہیں ہو سکتا؟ بولو ہاں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ یہ آیات اور حدیث ہماری بات کے واضح دلائل ہیں، اس سے مشرکین کی بات قطعاً ثابت نہیں ہو سکتی۔ اہل شرک اور بدعت کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ باری باری، اب وہ واقعہ قیامت کا بڑی حدیث ہے، حضرت آدم کے پاس آئیں گے، پھر حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، پھر فلانے نبی کے پاس، فلانے نبی، سارے نبیوں کے پاس آئیں گے، اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں کیا کہ غیر اللہ سے فریاد اور استغاثہ کرنا شرک نہیں ہے؟ اگر شرک ہوتا تو قیامت کے دن
لوگ آدم سے کیوں استغاثہ کرتے, موسیٰ سے کیوں کرتے, عیسیٰ سے کیوں کرتے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کرتے؟ ہے بڑا شبہ ہے کہ نہیں؟ ایک شبہ ہے. تو جب قیامت میں شرک نہیں تو دنیا میں شرک کیسے ہو سکتا ہے نا شبہ یہ؟ اس شبہ کا بھی جواب سنو. اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے اپنے دشمنوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. جو بات مخلوق کے اختیار میں ہے اس سے استغاثہ کرنے کا ہم انکار نہیں کرتے. آپ کے اختیار میں قلم ہے, میں نے کہا شکیل بھائی مجھے قلم دے دیجئے. آپ کے اختیار جیب میں مال ہے, میں نے کہا بھائی صاحب میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو. بھائی صاحب میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں, آپ کے جیب میں ہیں آپ دے دیجئے. ایک غریب آدمی کسی مالدار آدمی کے پاس جا کر کے جیسے قرض مانگتا ہے, اسے چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس پیسے ہیں جبھی تو اس کے پاس گیا. اس کی مرضی ہے, دے نہ دے, دے نہ دے. تو جو آدمی جس کے اوپر قدرت رکھتا ہے اس سے مانگنا اس کو یہ حرام بولو نہیں ہے. مخلوق کے اختیار میں جو ہے اس سے اس کو طلب کرنا. بیٹا بیٹی ہم کہیں شکیل بھائی مجھے بیٹا دے دو, استغفر اللہ, ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا, جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه, کہ جو شخص اس موسیٰ کی قوم سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں حضرت موسیٰ سے مدد طلب کی. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور ایک بنی اسرائیل کو ایک فرعونی مار رہا تھا. وہ کمزور پڑ گیا بنی اسرائیل والا, تو حضرت موسیٰ کو دیکھ کے بلایا اور حضرت موسیٰ گئے اور مارا ایک مکہ, تو وہیں فرعونی ڈھیر ہو گیا وہیں پہ. تو اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا, فاستغاثه اس نے. تو موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے, جانتے تھے, طاقت تھی, اس لیے گئے. دوران جنگ جب انسان اپنے ساتھیوں سے ایسی مدد طلب کرتا ہے جس پر وہ قادر ہیں تو بھی درست ہے. بھائی مجھے تلوار دے دے, مجھے گھوڑا دے دے, مجھے پانی پلا دے, ہے کہ نہیں؟ جائز. ہم اس کے منکر نہیں ہیں. ہم استغاثے کے منکر, ہم اس استغاثے کے منکر ہیں. ہم اس کے منکر نہیں ہیں بلکہ ہم اس استغاثے کے منکر ہیں جو اولیاء کرام کی قبروں پر جا کر عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے, یا ان کو غائبانہ ایسے کاموں کے لیے پکارا جاتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور کسی مخلوق کو ان پر قدرت حاصل نہیں. سمجھ یہ بات واضح ہو گئی؟ ہاں, یہ بات ثابت ہو جانے کے بعد سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام سے جو استغاثہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں. یہ نہیں کہ میدان محشر میں آپ چلے حساب کریں, جلدی جنت میں بھیج دو جہنم میں بھیج دو, یہ نہیں. بلکہ آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ لوگوں کا حساب جلدی ہو جائے تاکہ اہل جنت میدان محشر کی سختی سے نجات پا جائیں. اس طرح کا استغاثہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ جائز ہے. کس نے منع کیا؟ بھئی کوئی آدمی آپ کے پاس آئے, آپ اللہ سے دعا کرو, شکیل بھائی آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے, اللہ مجھے بیٹی دے دے, اللہ مجھے مالدار بنا دے, اللہ مجھے علم والا بنا دے. یہ کسی نے منع کیا ایسی دعا کروانے سے؟ تو جیسے دنیا میں یہ دعا کرنا جائز ہے ایسے آخرت میں بھی بولو دعا کرنے کی قوت ہے, دعا کریں گے وہ. اس سے تم دلیل لے رہے ہو مزاروں پہ بیٹھ کر یا غوث المدد کے نعرے لگانے کی؟ کہاں ہمارے گھٹنا پھوٹے سر. سنو, اس طرح کا استغاثہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ جائز. آپ کسی زندہ نیک آدمی کے پاس جائیں, وہ تمہارے پاس بیٹھے اور تمہاری گفتگو بھی سنیں, تم اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو, دی جائز ہے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے لیے دعا کی درخواست کرتے صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے روضے پر جا کر کسی صحابی نے آپ سے دعا کی درخواست نہیں کی, بلکہ قحط بھی پڑا دور فاروقی میں تو قبر کے پاس نہ گئے, بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کو دعا کے لیے درخواست کی. آپ اللہ سے دعا کریں کیونکہ اللہ کے نبی تھے. اللہ کے نبی جب ہمیں موجود تھے تب ہم ان سے دعا, پانی برسانے کی دعا کی درخواست کرتے تھے. آج اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, مدینے میں ہیں عمر, پھر بھی کہہ رہے ہیں موجود ہے. کیوں نہیں؟ قبر پھاڑ دی حضرت عمر نے کہ اللہ کے نبی چلو, یا ویسے ہی چلو جیسے آج چلا رہے ہیں, یا حبیب اللہ انظر حالنا, یا نبی اللہ اسمع قالنا, استغفر اللہ. نہ کوئی صحابی نہیں گیا وہاں پہ, اور وہاں اللہ سے دعا کرنا بھی, بلکہ وہاں دعا مانگنا تو درکنار, وہاں اللہ سے دعا کرنا بھی منع کر دیا گیا. نہیں, منہ پھیر کر پچھم قبلے کی طرف رک کر کے دعا کرو. یہ لے جاؤ بھیا, اچھا کتاب یہیں رکھ دو, یہ سوال ہے, امانت ہے, آپ اس کا جواب لا کر کے دے دینا, ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں, ہاں وہ تو صحیح بات ہے, یہ رکھ کے بھی تو آپ کی ایمان وہ ہے جو لے جائیں. صحیح بات ہے. شکریہ. میرے سب کے لیے دعا ہے
یہ خدمت جو ہے محنت ہم لوگوں نے مل کے کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ میں بات آ گئی, وہ شبہے کا جواب مل گیا کہ دعا کروائیں گے. وہ تم جو کہتے ہو وہاں استغاثہ ڈائریکٹ وہ لفظ نہیں ہے, دعا کروائیں گے. ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ جبریل نے آ کر اس وقت عرض کیا تھا حضرت ابراہیم سے کہ کوئی حاجت اور ضرورت ہو تو فرمائیے. جب حضرت ابراہیم منجنیق میں بٹھائے گئے تھے کہ اب آگ میں ڈالے جانے والے ہیں, تو اس وقت حضرت جبریل آئے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ. حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے تجھے کوئی ضرورت نہیں. شرک پسند حضرات کا استدلال ہے کہ اگر جبریل سے استغاثہ شرک ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو پیشکش نہ کرتے. ایک غلط بات کی پیشکش حضرت جبریل کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو حضرت ابراہیم کا وہ موقف نظر نہیں آتا. خیر چھوڑیں. پیشکش جبریل نے کی, ایک معصوم ایک غلط چیز کی پیشکش کیسے کر سکتا ہے؟ سوال ہے. یہ اعتراض بھی پہلے اعتراض جیسا ہی ہے. اس واقعے میں حضرت جبریل نے جو پیشکش کی تھی جس چیز کی وہ اس پر قادر تھے. کیوں؟ یعنی حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم کو فائدہ پہنچانے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کی تعریف میں فرمایا شدید القوا, وہ بہت طاقتور ہے, وہ بہت طاقتور ہے. اگر حضرت ابراہیم حضرت جبریل سے مدد چاہتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضرت ابراہیم کے لیے تیار کی گئی آگ کو اور اس کے ارد گرد کی زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر مشرق میں یا مغرب میں ضرور پھینک دیتے. پھینک سکتے تھے کہ نہیں پھینک سکتے؟ اللہ, یہ طاقت اللہ نے شدید القوا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی. تو ایسے ہی جبریل کو اللہ نے طاقت دی تھی, قوت دی تھی. وہ چاہتے تو اٹھا کے پھینک سکتے تھے, کہیں بھی اڑا لے جا سکتے تھے, آسمان پر لے جا سکتے تھے, کیونکہ وہ شدید القوا تھے. اللہ نے انہیں طاقت دی تھی اور اللہ نے انہیں بھیجا بھی تھا, تو وہ قدرت رکھتے تھے اور انہوں نے پیشکش کی. اب حضرت ابراہیم کی مرضی تھی, محتاج تھے اس وقت, ٹھیک ہے, مرضی تھی کیا ان کی مرضی تھی, قبول کریں نہ کریں. جیسے کوئی مالدار آدمی کسی غریب کو پیشکش کرے مال کی, چاہے لے چاہے نہ لے, صبر کرے, اللہ کے اوپر بھروسہ کرے, اللہ اسے دے گا تو کھائے گا, نہیں تو لے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ ہے. یہ بات کہاں اور عبادت کے طور پر استغاثے اور فریادوں والی شرک کی بات کہاں؟ دونوں میں فرق نہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. کاش یہ لوگ سمجھیں. یہ مسئلہ گزشتہ بیان سے اگرچہ سمجھ میں آ سکتا ہے, لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم آخر میں اس کو علیحدہ بیان کرتے ہیں. اب آخری بات ہے, عرض یہ ہے کہ توحید کا تعلق 3 باتوں سے ہے: دل سے, ایمان, زبان سے, اقرار, اور باقی اعضاء کے ساتھ اس کے مطابق عمل. اگر ان 3 باتوں میں سے کسی ایک میں بھی خرابی ہو تو ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا. یہ بات نوٹ کر لیں. دل سے ایمان, زبان سے اقرار, اور باقی اعضاء کے ساتھ اس کے مطابق عمل. یہ نہیں کہ دل سے ایمان لائیں, زبان سے اقرار کریں اور اعضاء کے ساتھ جا کے کسی مندر کے سامنے کھڑے رہیں, ہاتھ پھیلائیں, یا کسی اعضاء سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص کسی میں ایک میں خرابی ہوئی تو ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا. اگر کوئی شخص توحید کو جانتا ہے لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں, غور سے سنو, کئی لوگوں کے آئیں گے اس میں تفریق, 4 قسم کے لوگ آئیں گے. نمبر ایک آدمی توحید کو جانتا ہے مگر اس کے مطابق اس کا عمل نہیں, تو وہ ضدی اور کافر ہے. وہ ضدی اور مثلا فرعون کی مثال ہے, اور ابلیس کی, جو مسئلہ توحید کو جانتے تھے لیکن وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے, اس لیے کیا ہے, وہ کافر ہوئے. اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توحید حق ہے, ہمیں اس کا علم ہے اور ہم اس کے حق ہونے کی گواہی بھی دیتے ہیں, لیکن اس پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, ہمارے خاندان میں ایسے لوگ ہیں, میں ڈرتا ہوں, طاقت نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ موافقت کیے بغیر چارہ ہی نہیں. اختلاف ہو جائے گا, گاؤں میں اختلاف ہو جائے گا, گھرانے میں اختلاف, اس لیے بھیا ہمیں اس اختلاف ہم مانتے ہیں, جانتے ہیں, صحیح ہے, لیکن بس ہیں ایسے لوگوں کی اکثریت آپ کو ملے گی کہ نہیں ملے گی.
دنیا کیا کہے گی، اختلاف ہو جائیں گے، رشتے ناتے تقسیم ہو جائیں گے، شادی بیاہ نہیں ہوں گی، ہماری کھیتی کوئی نہیں کرے گا، دکان سے مال نہیں ملیں گے، مزدور میں بھاگ جائیں گے، وہابی سے وہابی کہیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر کے ہم اس طرح کے کئی اور عذر لنگ وہ تراشتے ہیں۔ یہ مسکین نہیں جانتا کہ کفر کے سرداروں کی بہت بڑی اکثریت بھی حق کو پہچانتی تھی، مگر کئی قسم کے بہانوں کے ذریعے ہی انہوں نے حق کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حق کو ایسے ہی پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن اس کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے۔ تو جو شخص بظاہر توحید پر عمل کرتا ہے، اچھا یہ ہو گیا نا، جو شخص بظاہر توحید پر عمل کرتا ہے، سنو، نمبر ایک تو وہ ہو گیا جو دنیا کے دیکھ اور دنیا کے تان و تشنیع کی وجہ سے یا رکھ رکھاؤ کی وجہ سے وہ عمل نہیں کرتا، وہ جانتا ہے، علم ہے اس کو، وہ جانتا ہے اور اقرار بھی کرتا ہے لیکن عمل، تو اس کی مثال کس کی ہے؟ فرعون اور ابلیس۔ دوسرا شخص جو بظاہر توحید پر تو عمل کرتا ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم اور مطلب سے نہ آشنا ہے، یا دل سے اس پر ایمان نہیں رکھتا، یا دل سے اس پر ایمان نہیں رکھتا، ایسا شخص منافق ہے، وہ خالص کافر سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ یقیناً منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں۔ یہ مسئلہ طویل ہے، لوگوں کی باتوں پر غور کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے۔ کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو حق کو جانتے پہچانتے ہوتے ہیں لیکن وہ دنیا کے نقصان کے ڈر سے یا منصب کی حفاظت کے لیے یا لوگوں کی طرف سے خاطر مدارات اور تواضع میں کمی کے ڈر سے اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر توحید پر عمل تو کرتے ہیں مگر دل سے نہیں، کیونکہ وہ دل میں توحید کا علم ہی نہیں رکھتے۔ ایک کلمے کی وجہ سے کافر، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، معذرتیں پیش نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ بعض صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو کر رومیوں سے جنگ کی تھی وہ صرف ایک کلمے کی وجہ سے کافر ہو گئے جو انہوں نے بقول ان کے ہنسی مذاق میں کہا تھا، یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص کسی کی چاپلوسی کی خاطر یا اپنے منصب کی خاطر یا مال میں نقصان ہو جانے کے خطرے سے کفریہ کلمہ کہہ دے یا اس پر عمل کرے تو وہ ہنسی مذاق میں کفریہ کہنے والے کی نسبت بہت بڑا گناہگار ہوگا، بہت بڑا گناہگار ہوگا۔ من کفر باللہ بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس کے جس کو زبردستی مجبور کر دیا جائے کہ کفر کا کلمہ کہے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، سوائے اس کے وہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس آدمی کا عذر تسلیم کیا ہے جو کفریہ کلمہ کہنے پر زبردستی مجبور کر دیا گیا ہو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، اس کے سوا کسی کا عذر قابل قبول نہیں۔ اب جو کوئی ڈر کی وجہ سے یا چاپلوسی کے لیے یا اپنے وطن یا اہل و عیال یا برادری یا مال و متاع کی محبت میں آ کر یا ہنسی مذاق میں یا کسی اور غرض سے کلمہ کفر کہہ دے یا کر دے یا ان کے ساتھ شراکت کر لے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبردستی اور جبر کیے گئے شخص کو صرف رخصت دی ہے۔ یہ مفہوم دو آیتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر ایک الا من اکرہ، یعنی جو مجبور کیا جائے کفر پر، اس جملے میں صرف مجبور شخص کا استثناء ہے اور ظاہر مجبوری کا تعلق صرف زبان اور عمل سے ہے، رہا دل تو اس پر کسی کا جبر نہیں ہو سکتا، اس لیے دل میں کلمہ کفر سے نفرت اور کلمہ توحید پر ایمان و اطمینان واجب ہے۔ نمبر دو ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی محبت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ ان کا کفر یا ان پر عذاب کا باعث عقیدے کی خرابی یا جہالت یا دین سے بغض و عداوت یا کفر سے محبت کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اس کا بڑا سبب دنیاوی مزوں میں پڑنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دین پر دنیا کو ترجیح دی، اس وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب جو کشف الشبہات شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین تالیف ہے، جو اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی اور جس کا درس آپ حضرات نے نہایت ہی صبر اور نہایت ہی ضبط سے لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور بار الہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں کے اندر جرأت اور ہمت اور توحید کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی علم کی حفاظت اللہ رب العزت فرمائے۔